اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے سورہ جمعہ میں جو اللہ نے فرمایا، سورہ جمعہ میں جو اللہ نے جمعے کی نماز کے تعلق سے جو بتایا، کیا انسٹرکشن دی اللہ نے، بولیں گے ہم اس کی ترجمانی کے ساتھ میں اس کا ڈیٹیلس معلوم کریں گے۔ دیکھیے سورہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے دن جمعے کے، تو دوڑو طرف اللہ کے ذکر کے اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ جمعے کی نماز کے بارے میں، اس میں صلاۃ آیا، صلاۃ یعنی جمعے کی ہماری ہر وقت میں 5 وقت کی نماز، خاص طور پہ جمعے کی نماز۔ تو جب جمعے کی نماز کا وقت ہوا 12:30 بجے، کہیں پر 12:20 کو، جب بھی وقت ہو جاتا ہے اب پکارے جاتا ہم کو، اذان ہم سنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پکارا جائے تو نماز کے لیے دوڑو۔ اب یہاں پر ہے فس او کے معنی کیا مطلب کہ فزیکل دوڑنے کا ایک دم کہ بس جیسا وہ جو دوڑ لگائی جاتی آن یور مارک گیٹ سیٹ گو کر کے ایک دم بے تحاشا دوڑنا شروع کر دو، اور ایسا دوڑو تو کدھر نماز پڑھنے کے لیے دوڑو مسجد کی طرف کہ ایک دوسرے کے سر ٹکرا جائے، کسی کی ناک پھوٹ رہی، کسی کے سر پھوٹ رہا ہے، ایسا دوڑنا ہے کہ دوڑنا یعنی اس کی طرف راغب ہو جاؤ، دوڑو نماز کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کے، مطلب اللہ کا ذکر یعنی نماز، ایک جو فزیکل چیز بتائی گئی رکوع سجود، اس کی طرف ہم جاؤ دوڑو۔ پھر نماز کے پہلے وہاں خطبہ ہے اس کا کہ خطبہ اٹینڈ کرنا پڑے گا ہم کو، خطبے میں بات وہ پیش کی جائیں گی، قرآن کی بات کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہ چیز بتا کہ دوڑو جمعے، دوڑو طرف اللہ کے ذکر کے، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، مطلب تجارت نہ کچھ، یہ خاص میں اسی چیز سمجھانے کے لیے، وہی چیز سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ جو یہ فرما رہا ہے نا کہ چھوڑ دو خرید و فروخت، نہ کوئی چیز خریدو نہ کوئی چیز بیچو، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اب ہوتا کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم والے، تو اگر تم علم والے علم رکھتے تو علم سے مراد بھی کیا یہ ہو جائے گا کہ علم یعنی اگر تم عالم ہو، تو بس یہ آیت جو ہے نا، جو عالم ہے، خاص طور پہ عالم یعنی وہ جو علم والے بتایا گیا نا کہ تم علم والے ہو، تو جو مدرسے سے فارغ رہے تو بس وہ اس کا اہتمام کرے گا، باقی مسلمانوں پر نہیں ہے، مطلب ایسا ہو جائے گا۔ علم یعنی جس کا آپ کو علم ہے، آیت معلوم ہوئی آپ کو، تو کوئی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو علم ہے کہ جمعے کی نماز کو جانا چاہیے۔ پھر جو پڑھے ہم نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، مولانا کے پیچھے ہم پڑھیں گے، تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اب ہوتا کیا، دکان ہے کسی کی اور کوئی بزنس ہے، تجارت ہے، تو اذان ہوئی 12:30 12:20 کو، جو بھی وقت ہوا تو ہمیں نماز کو جانے کا ہے، تو پہلے باپ بیٹھتا ہے، پھر میں 1 بجے کی نماز پکڑ لیتا ہوں، 1 بجے کی، اور میں نماز سے آ جاتا ہوں، اور پھر بچہ بیٹھے گا، پھر 1 بجے سے آیا تو 2 بجے کی جماعت لڑکا پڑھ لیں گا 1:30 بجے کی، پھر وہ 1:30 بجے سے آ گیا تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا، یا پھر میرے کو کوئی کام رہا تو میں کوئی دوسری دکان میں بیٹھ جاؤں گا، یعنی ہمارا کام ڈسٹرب نہیں ہونا۔ پھر بھتیجا بیٹھ جائے گا ہمارا، وہ 2:30 بجے کی نماز پکڑ لے گا جماعت، یہ مراد ہے۔ ارے مراد تو یہ کہ جیسے وقت ہوا 12:30 12:20 میں اذان پکارے گئی، آپ کو کوئی جائز چیز بھی ہے، جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزے میں کیا ہے کہ ہمارا حلال رزق بھی رہا، تو ہم کو حرام ہے وہ نہیں کھا سکتے ہم روزے میں، پھر تو روزہ تھوڑی باقی رہیں گا، وہ بیوی کے ساتھ میں مباشرت ہے حالت روزے میں تھوڑی، ویسا تو دن کا بھی معاملہ جو ہے تو کوئی ممانعت نہیں اس میں۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا ہم سے فرما رہا ہے، اللہ تقاضا کیا کر رہا ہے ہم سے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد میں یہ ہے کہ اس میں مٹک رہے ہیں ہم، دکانیں کھلی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی کچھ لوگ شان مارتے بھائی جمعے کے روز تو ہم چھٹی کر لیتے، چھٹی کر لینا غلط نہیں ہے، چل بھائی چھٹی کر لیتے آرام ہو جاتا، وہ چیز ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھو کیونکہ قرآن کی آیت میں کہ جب قرآن میں باقاعدہ موجود ہے کہ بعد میں پھر اپنا پھیل جاؤ کمانے کے لیے، منع تھوڑی کیا گیا، کسی نے جمعہ پڑھا اور وہ بعد میں کمائی کے لیے نکل گیا، لیکن 12:30 بجے کاروبار بند کر دیا اس نے، تب وہ بولتا کہ بھائی ارے آپ کی دکان کیوں کھلی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، نماز پڑھا نا بھائی میں نے 12:30 کے بعد میں ہم کوئی کام نہیں کرتے، دکان ہماری بند ہو جاتی ہے، بعد میں نے نماز پڑھا پھر دکان کھولی، نہیں ہم تو چھٹی کرتے میاں، چھٹی منا لیا کرو۔ ارے ایسا تقویٰ کہا کہ اللہ نے کہ چھٹی منا لو اور اس میں پھر شان مارو آپ کہ میں بہت آپ سے بہتر ہوں، بہتر نہیں ہے اس سے، اللہ نے نہیں روکا،
روکا اس سے کہ 12:30 بجے آپ کی دکان کیسی کھلی رہی، تمہارا کاروبار چالو ہے. پھر اس بات کا جو علم رکھتا، صرف یہ عالموں پر نہیں ہے، جس کو اس بات کا علم ہے، جو اس آیت کو سمجھ گیا تو وہ ایسا تقاضا کرے. اب ہوتا کیا تھا، ہم اس میں ملوث ہیں، اس چیز میں دکانیں چالو، سب چالو. تو پھر اللہ نے جو قرآن میں بیان ہوتا کہ وہ آیت پر آپ غور کرو کہ ہم نے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، سنیچر کا قانون توڑا، اس کے پہلے جو یہود و نصارہ تھے ان پر سیٹرڈے کا دن تھا کہ سیٹرڈے کے دن تم کوئی تجارت مت کرو. تو وہ کیا کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. تو مچھلیاں مت پکڑو مطلب سمندر سے، جو بھی پانی سے. تو ہوا کیا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو پھر انہوں نے ایک آئیڈیا نکالے اس میں، جیسا ہمارا دکان کا کہ دکان تو کھلی رہیں گی، وہ جال ڈال دیتے تھے اس میں سنیچر کے دن، اور پھر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی اتوار کے روز، یا پھر وہ وقت کے بعد میں، وقت گزرنے کے بعد میں نماز کا، پھر وہ مچھلی آ گئی تو بعد میں پکڑ لیتے تھے. ارے وہ جال ڈالنے غلط ہے، اس میں تجارت کی ایکٹیویٹی کی ہے آپ نے، وہ ایکٹیویٹیز حرام قرار دی گئی اللہ تعالیٰ نے، چھوڑ دو جیسا ہم کرتے. تو پھر حدیث موجودہ باقاعدہ کہ بنی اسرائیل جس بن میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ انکار نہیں کر سکتا کوئی. یہ قرآن کی آیت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس میں گھسیں گے اور ان سے زیادہ گھسیں گے. تو ان سے زیادہ ہم گھسیں گے. تو ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوا تھا، ان کے ساتھ میں یہ سلوک ہوا تھا کہ وہ آیت میں باقاعدہ موجود ہے، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا. تو علماء کی اکثریت اس پر کیا لیتی کہ ارے بھائی انہوں نے ایسا کیا تھا تو پھر کیا ہو گیا، سور بن گئے، وہ تو جانور بن گئے، سور بن گئے، کوئی بندر بن گیا. ارے میرے بھائی ایسا ہوتا ہے کیا کہ کوئی غلط کسی نے کام کیا تو انسان تھا تو سور بن گیا، بندر بن گیا. وہ تو سور بندر بن گیا غلط کام کرنے پر، کوئی گناہ کرنے پر. تو پھر تو یہ معاملہ ہو گیا کہ چھوٹ گیا، کیونکہ جانور سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے وہاں پر. جب کوئی دوزخ میں جائے گا نا تو ایسی بچنے کی کوشش کرے گا کہ بس میں آگ سے بچ جاؤں. اگر کوئی اس وقت میں کوئی کہہ دینا اس کو کہ بھائی ہم تیرے کو سور بنا دیتے، ارے بھائی بنا دے مجھے سور، چلے گا تاکہ میرا حساب نہ ہو. ہم تیرے کو بندر بنا دیتے، ارے بندر کا حساب نہیں ہوتا کہ بنا دو، مگر دوزخ میں جانا پسند نہیں کروں گا میں اس چیزوں کو. ارے وہ سور نہیں بنے تھے میرے بھائی. اللہ آیت کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہم سے. سور اور بندر نہیں بنے تھے، بندر کی صفت آ گئی تھی اس میں. جیسا آپ نے پڑھے ہوئے نا 8ویں میں نے پڑھا، ابھی تو 4ویں 5ویں میں ہے وہ کریم سولڈ کیپ، کہ وہ ٹوپیاں بیچنے والا رہتا، جھاڑ کے نیچے آرام کرتا باقاعدہ. تو بندر ٹوپیاں لے کے چلے جاتے درخت پر، جھاڑ پر. وہ مانگتا ارے بھائی میری ٹوپیاں دو نا. تو وہ بولتے کہ ارے دو نا میری ٹوپیاں، پوری اس کی نقل کرتے، میری ٹوپیاں، ارے میں تجارت کرنے جا رہا ہوں نا، مجھے کمانا نا پیٹ کو، تو مجھے کمانا نا، ویسے ہی کرتے. بعد میں اس کو غصہ آتا اچانک میں، انسان میں غصہ ہوتا، وہ ٹوپی لیتا، اس کے جو سر میں ٹوپی رہتی، لو یہ بھی لے لو، جیسے ایسا بولتا تو وہ پھر بندر بولتے لو یہ بھی لے لو. تو ثابت کیا ہوا کہ بندر کی صفت کیا ہے، نقل کرنا. وہ ساری ٹوپیاں پھینک دیتے سب بندر، اس ٹوپیاں سمیٹتا اپنا کام کر لیتا. تو وہ صفت، تو کیا ہم میں وہ صفت آ گئی؟ بالکل بندر کی صفت آئی. داڑھی لگی ہے، جبہ لگا ہوا ہے، بڑے معتبر سمجھ رہے ہیں، اور دکان چالو ہے، آئی بندر کی صفت. یہ ہے بندر بنانا، وہ صفتیں آ جانا. ایسا سور کی صفت، سور کے سامنے آپ کاجو کشمش رکھ دیجئے، کاجو کشمش رکھو، کبھی منہ نہیں ماریں گا اس پر. اتنا مہنگا ہے نا کاجو کشمش بادام، نہیں ماریں گا. اور اس کے سامنے میلا رکھو، باقاعدہ وہ کھائیں گا وہ. تو وہ ہے سور کی صفت کہ جو حرام ہے اس کو ہم نے حلال کرے. نماز کی حد تک کہ نہیں، ساری چیزیں میں. گھر کی بیوی کو چھوڑیں گا، خوبصورت بیوی، باہر حرام خوری کر کے آئے گا. یہ ہے سور کی، اس کو اس میں مزہ آتا. تعجب ہوتا ہم کو کہ یار اس کی بیوی شریف، اتنی فرمانبردار، اتنی خوبصورت، اس کو چھوڑ کے یار اس کے جان میں اٹک گیا فلانی کے، جو دیکھنے کو نہیں، چکنے کو نہیں، اور اس کے ساتھ ارے پسند تھی تو دوسری بیوی بنا لینا تھا اس کو. لیکن نہیں، ایک نمبر کی بدماش، ایک سے نہیں کیسے تعلقات، لیکن نہیں، اس کے لیے مر مٹ نہیں. بیوی کا فون آتا نہیں اٹھائے گا، کوئی اہمیت نہیں، گھر کی مرغی دال برابر. یہ ہے سور کی صفت آنا. ایسی ساری چیزیں اسی معاملے میں نہیں. ایک تو میں نے، آپ سوچو اس پر آج پر تو کئی چیزیں ملیں گی جو حرام تھی اس کو ایسا سور اور بندر کی صفت میں حلال کر دی. اس معاملے میں کیا بولے گیا، آپ وسلم کو کیا انسٹرکشن تھی کہ آپ کو ایک چیز پسند تھی، آپ وسلم کھاتے تھے اس چیز کو. اب وہ چیز کی وجہ سے ہماری کوئی جو ماں تھی وہاں زیادہ جاتے تھے وہ، تو وہ آپس میں جو چلا ہماری ماں کے بیچ میں، تو انہوں نے کیا، ان کو ایسا غصہ لگا کہ یہ جو چیز میرے کو پسند تھی، جو بھی چیز تھی،
آیت میں آیا کہ میٹھی چیز، آیت میں میٹھی چیز وغیرہ نہیں آیا، ایک چیز تھی، ایک بات تھی جو اب ہم سوچے اس پر کیا ہو، ڈیٹیلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہو، اس پر بھی میرے درس ہے۔ تو گویا کہ وہ چھوڑ دیے جو حلال تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا، آپ کون ہوتے حلال کو حرام کرنے والے؟ وہ شہد بتایا جاتا ہے، شہد، تو کون ہوتے حلال کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے، پھر وہ شاید کھانا شروع کیے جیسا تفسیر میں بتایا گئے، تو اس چیز کے لیے منع ہو گیا۔ تو نہ ہم کو حلال کو حرام کرتے آتا، نہ حرام کو حلال کرتے آتا۔ حرام کو حلال اسی صورت میں کرتے آتا کہ جب جان بچانا ہو، وہ بھی آیت موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا، اتنی مقدار میں کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے، پھر ہمیشہ کے لیے نہیں، آلویز کے لیے نہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنا چاہیے، عالموں کی ڈیفینیشن سمجھنا۔ عالم کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ بس مدرسے سے فارغ، تو مدرسے سے فارغ والوں نے یہ لیے اس کا مطلب، ارے بندر بن گئے تھے، سور بن گئے، ارے کیوں بنے گا بھائی سور، کیوں بنے گا بندر؟ وہ تو اگر بندر بن گیا، غلط کام کرنے کا، اپنے سور بن گیا، جھنجھٹ چھٹی، اس کو نہ جنت ملیں گی نہ دوزخ ملیں گی، ویسی مٹی ہو جائیں گا، جو مٹی سے بنا جو بھی بنا، بات ختم ہو جائیں گی۔ ارے حساب تو انسانوں سے ہے نا، جنوں سے اور انسانوں سے، ان کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آیت جو پڑھتے ہیں اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کی اکثریت بھلے اس میں ڈوبی رہی، اگر 5 عالم بھی اس طرح سے بولتے تو ہم کو اس سے متفق رہنا چاہیے۔ پھر میں مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا، جو علم ہے مجھے میں تو بیان کروں گا، ضرورت تھوڑی ہے کہیں پر جانے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پہلے تو پڑھنے صرف اس حد تک کے محدود نہیں رکھنے کے بس پڑھ لیا عربی متن، ارے بھائی پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، ترجمانی کے ساتھ میں پڑھنے، اور غور و تدبر کے بعد میں بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں بات ختم نہیں ہوتی، موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔